تو سب جمع ہو جاتے ہیں، مگر جس چیز کو مانگا گیا ہے وہ عند اللہ سائل کے لیے خلاف مصلحت الہی ہوتی ہے اور اس کے پورا کرنے میں خیر نہیں ہوتی۔ مثلاً اگر کسی ماں کا پیارا بچہ بہت الہا اور رونے سے یہ چاہے کہ وہ آگ کا ٹکڑا یا سانپ کا بچہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دے، یا ایک زہر جو بظاہر خوبصورت معلوم ہوتی ہے اس کو کھلا دے، تو یہ سوال اس بچہ کا ہرگز اس کی ماں پورا نہ کرے گی، اور اگر پورا کر دے وے اور اتفاقاً بچہ کی جان بچ جاوے لیکن کوئی عضو اس کا بیکار ہو جاوے، تو بلوغ کے بعد وہ بچہ اپنی اس احمق والدہ کا سخت شاکی ہوگا۔ اور بجوز اس کے اور بھی کئی شرائط ہیں کہ جب تک وہ تمام جمع نہ ہوں اس وقت تک دعا کو دعا نہیں کہہ سکتے، اور جب تک کسی دعا میں پوری روحانیت داخل نہ ہو، اور جس کے لیے دعا کی گئی ہے اور جو دعا کرتا ہے ان میں استعداد قریبہ پیدا نہ ہو، تب تک توقع اثر دعا امید موہوم ہے، اور جب تک ارادہ الہی قبولیت دعا کے متعلق نہیں ہوتا تب تک یہ تمام شرائط جمع نہیں ہوتی اور ہمتیں پوری توجہ سے قاصر رہتی ہیں۔ سید صاحب اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ دار آخرت کی سعادتیں اور نعمتیں اور لذتیں اور راحتیں جن کی نجات سے تعبیر کی گئی ہے ایمان اور ایمانی دعاؤں کا نتیجہ ہیں۔ پھر جبکہ یہ حال ہے تو سید صاحب کو ماننا پڑا کہ بلا شبہ ایک مومن کی دعائیں اپنے اندر اثر رکھتی ہیں اور آفات کے دور ہونے اور مرادات کے حاصل ہونے کا موجب ہو جاتی ہیں، کیونکہ اگر موجب نہیں ہو سکتی تو پھر کیا وجہ کہ قیامت میں موجب ہو جائیں گی۔ سوچو اور خوب سوچو کہ اگر در حقیقت دعا ایک بے تاثیر چیز ہے اور دنیا میں کسی آفت کے دور ہونے کا موجب نہیں ہو سکتی تو کیا وجہ کہ قیامت کو موجب ہو جائے گی۔ یہ بات تو نہایت صاف ہے کہ اگر ہماری دعاؤں میں آفات سے بچنے کے لیے در حقیقت کوئی تاثیر ہے تو وہ تاثیر اس دنیا میں بھی ظاہر ہونی چاہیے، تا ہمارا یقین بڑھے اور امید بڑھے، اور تا آخرت کی نجات کے لیے ہم زیادہ سرگرمی سے دعائیں کریں۔ اور اگر در حقیقت دعا کچھ چیز نہیں، صرف پیشانی کا نوشتہ پیش آنا ہے، تو جیسا دنیا کی آفات کے لیے بقول سید صاحب کے دعا عبث ہے، اسی طرح آخرت کے لیے بھی عبث ہوگی اور اس پر امید رکھنا طمع خام۔ اب میں اس بارے میں زیادہ لکھنا نہیں چاہتا کیونکہ ناظرین با انصاف میرے اس بیان کو غور سے پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے سید صاحب کی غلط فہمی کا ثبوت کافی دے دیا۔ ماں سوائے اس کے اگر سید صاحب اب بھی اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہ آویں تو ایک دوسرا طریق بھی ان پر حجت پورا کرنے کے لیے لکھا گیا ہے۔ اگر وہ طالب حق ہوں گے تو اعراض نہیں کریں گے، اور سید صاحب کی دوسری کتاب جس کا نام تحریر فی اصول تفسیر ہے، ان کی اس کتاب سے بالکل مناقض اور مغائر پڑی ہوئی ہے، گویا سید صاحب نے کسی مدہوشی کی حالت میں یہ دونوں رسالے لکھے ہیں، کیونکہ سید صاحب استجابت دعا کے رسالے میں تو تقدیر کو مقدم رکھتے ہیں اور اسباب عادیہ کو گویا ہیچ خیال کرتے ہیں، اور اسی بنا پر استجابت دعا سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ دعا من جملہ اسباب عادیہ کے ہے جس پر 1,00,000 سے زیادہ نبی اور کئی کروڑ ولی گواہی دیتا چلا آیا ہے۔ حضور حاشیہ میں فرماتے ہیں، قطب ربانی و غوث سبحانی سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے جس قدر اپنی کتاب فتوح الغیب میں کامل کی توجہ اور دعا کا اثر اپنے تجارب کی روح سے لکھا ہے، ہم عام فائدہ کے لیے وہ عبارتیں ما ترجمہ ذیل میں لکھتے ہیں۔ اس تحریر سے مطلب یہ ہے کہ ہر ایک فن میں اسی شخص کی شہادت معتبر سمجھی جاتی ہے جو اس فن کا محقق ہوتا ہے، پس اس بنا پر استجابت دعا کی فلسفی اس شخص کو سچے طور پر معلوم ہو سکتی ہے جس کو خدا تعالی سے سچے تعلقات، صدق اور محبت کے حاصل ہوں۔ پس سید احمد خان صاحب سے اس پاک فلسفی کا دریافت کرنا ایسا ہے جیسے ایک بیتار سے کسی انسان کی مرض کا علاج پوچھنا۔ سید صاحب اگر کسی دنیاوی گورنمنٹ کے تعلقات ان کی رعایا کے ساتھ بیان کریں تو بلا شبہ وہ اس بات کے لائق ہیں
مگر خدا تعالیٰ کی باتیں خدائی لوگ جانتے ہیں، اور وہ عبارت یہ ہے، فَاجْعَلْ أَنْتَ أَجْمَلَتَكَ وَأَجْزَاءَكَ أَصْنَامًا مَعَ سَائِرِ الْخَلْقِ وَلَا تُطِعْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ لَا تَتْبَعْهُ جُمْلَةً فَتَكُونُ كِبْرِيتًا أَحْمَرَ فَلَا تَكَادُ تُرَىٰ فَحِينَئِذٍ تَكُونُ وَارِثَ كُلِّ نَبِيٍّ وَرَسُولٍ وَبِكَ تُخْتَمُ الْوِلَایَةُ وَتَنْكَشِفُ الْكُرُوبُ وَبِكَ تُسْقَى الْغُیُوثُ وَبِكَ تُنبَتُ الزُّرُوعُ وَبِكَ تُدْفَعُ الْبَلَايَا وَالْمِحَنُ عَنِ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ وَأَهْلِ الصُّغُورِ وَتُقَلِّبُكَ يَدُ الْقُدْرَةِ وَيَدْعُوكَ لِسَانُ الْأَزَلِ وَتَنزِلُ مَنَازِلَ مَنْ سَلَفَ مِنْ أُولِي الْعِلْمِ وَيُرَدُّ عَلَيْكَ التَّكْوِينُ وَخَرْقُ الْعَادَاتِ وَتُؤْمِنُ عَلَى الْأَسْرَارِ وَالْعُلُومِ اللُّدُنِّيَّةِ وَغَرَائِبِهَا۔ ترجمہ، یعنی اگر تو خدا تعالیٰ کا مقبول بننا چاہتا ہے تو اس بات پر یقین کر لے اور ایسا سمجھ لے کہ تیرے ہاتھ، تیرے پاؤں، تیری زبان، تیری آنکھ اور تیرا سارا وجود اور اس کے تمام اجزاء تیری راہ میں بت ہی ہیں، اور مخلوق میں سے دوسری تمام چیزیں بھی تیری راہ میں بت ہیں، تیرے بچے، تیری بیوی اور ہر ایک دنیا کی مراد جو تو چاہتا ہے، اور دنیا کا مال اور دنیا کی عزت اور دنیا کا ننگ و ناموس اور دنیا کا رجا اور خوف اور زید و بکر پر توکل یا خالد و ولید کی ضرر رسانی کا خوف، یہ سب تیری راہ میں بت ہیں، سو تو ان بتوں میں سے کسی کا فرما بردار مت ہو اور سارا اسی کی پیروی میں غرق نہ ہو جا، یعنی صرف بقدر حقوق شرعیہ اور سنن صالحین اس کی رعایت رکھ۔ بس اگر تو نے ایسا کر لیا تو کبریت احمر ہو جائے گا اور تیرا مقام نہایت رفیع ہوگا، یہاں تک کہ تو نظر نہیں آئے گا، اور خدا تعالیٰ تجھے اپنے نبیوں اور رسولوں کا وارث بنا دے گا، یعنی ان کے علوم و معارف اور برکات جو مخفی اور ناپدید ہو گئے تھے وہ اثر نو تجھ کو عطا کیے جائیں گے، اور ولایت تیرے پر ختم ہوگی، یعنی تیرے بعد کوئی نہیں اٹھے گا جو تجھ سے بڑا ہو، اور تیری دعاؤں اور تیری عقد ہمت اور تیری برکت سے لوگوں کے سخت غم دور کیے جائیں گے، اور قحط زدوں کے لیے بارشیں ہوں گی اور کھیتیاں اگیں گی، اور بلائیں اور محنتیں ہر ایک خاص و عام کی، یہاں تک کہ بادشاہوں کی مصیبتیں تیری توجہ اور دعا سے دور ہوں گی، اور ید قدرت تیرے ساتھ ہوگا، اور جس طرف وہ پھرے اسی طرف تو پھرے گا، اور لسان الازل تجھے اپنی طرف بلائے گی، یعنی جو کچھ تیری زبان پر جاری ہو جائے گا وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اور اس میں برکت رکھی جائے گی، اور تو ان تمام راست بازوں کا قائم مقام کیا جائے گا جن کو تجھ سے پہلے علم دیا گیا، اور تکوین تیرے پر رد کی جائے گی، یعنی تیری دعا اور تیری توجہ عالم میں تصرف کرے گی، اور پھر اگر تو معدوم کو موجود کرنا یا موجود کو معدوم کرنا چاہے گا تو وہی ہو جائے گا، اور امور خارق عادت تجھ سے ظاہر ہوں گے، اور تجھ کو اسرار اور علوم لدنیہ اور معارف غریبہ عطا ہوں گے جن کے لیے تو امین اور مستحق سمجھا جائے گا۔ فرمایا، اور نبیوں کے ہاتھ میں بجز دعا کے اور کیا تھا؟ اور دوسرے رسالہ میں گویا سید صاحب تقدیر کو کچھ چیز ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ تمام اشیاء کو انہوں نے ایک مستقل وجود قرار دے دیا ہے کہ گویا وہ تمام چیزیں خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں، اب اس کو ان کی تبدیل اور تغییر پر کچھ بھی اختیار نہیں، اور گویا اس کی خدائی فقط ایک تنگ دائرہ میں محدود ہے، اور اس کے قادرانہ تصرفات آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئے ہیں، اور جو اشیاء پر حالت وارد ہے وہ اس کی تقدیر نہیں بلکہ اب وہ مخلوقات کی ایک ذاتی خاصیت ہے جو قابل تغیر و تبدیل نہیں، کیونکہ تقدیر کے مفہوم کو اختیار مقدر لازم پڑا ہوا ہے، پس ظاہر ہے کہ جن خواص پر خدا تعالیٰ کا کچھ بھی اختیار باقی نہیں رہا، پھر ان خواص کو اس کی تقدیر کیوں کر کہنا چاہیے، اور اگر اختیار ہے تو پھر امکان تبدیل باقی ہے۔ غرض سید صاحب نے اس دوسرے رسالہ میں مقدر حقیقی کی حکومت تمام چیزوں کے سر پر سے ایسی اٹھا دی ہے
کہ وہ اپنے خواص میں بقول